الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں،
بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پرتوکی اور مختلف علاقوں جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا ہے، بغیر کسی دے تعاون اور سہارے دے اکیلا پوری کائنات دا نظام چلان والا۔ اس اللہ تعالیٰ دیاں تعریفاں دے کلمات کدے بھی ختم ہونے والے نہیں۔ بے شمار درود و سلام، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، جو آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پیش کیتیاں نے، انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آسمان تو انسان دی ہدایت واسطے اللہ نے کتاباں اتاریاں، زبور آئی، تورات آئی، انجیل آئی اور قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا۔ ہر کتاب دا اپنا اپنا شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنے اپنے وقت اندر ہر کتاب ہدایت دا سرچشمہ بن کے آئی۔ حضرات، انسان دو چیزاں دا بنے ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ یہ دو چیزاں دا ملاپ انسان بنیا۔ انسان دا جسم اللہ نے چونکہ مٹی چ بنایا، انسان دے جسم دی غذا خوراک ادا استعمال دیا چیزاں اللہ نے مٹی چو بنائیاں۔ روح مٹی چو نہیں بنائی، روح آسمان تو آئی۔ جدو روح آسمان تو آئی تو روح دی غذا بھی قرآن دی شکل اندر آسمان تو آئی۔ روح دی غذا قرآن، ذکر رحمان آسمان تو آئی۔ حضرات، جسم نو پانی دی ضرورت پانی مٹی چوں، آٹے دی ضرورت آٹا مٹی چوں، لباس دی ضرورت لباس مٹی چوں، فروٹ دی ضرورت فروٹ مٹی چوں، لیکن روح مٹی چوں نہیں بنی، آسمان تو آئی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، روح آسمان تو آئی۔ پھر روح دی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان تو ہی نازل فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، ایک قرآن روح دی غذا بن کے آیا۔ ایک موقع تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، جس رے لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے پانی لگن دے نال، فرمایا اسی طرح دلانو بھی زنگ لگ جاندہ ہے۔ یسطع القلوب، دلانو بھی زنگ لگ جاندہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا، اللہ دے رسول پھر دل دی پالش کیے، دل دا ریک مار کیے، وہ کیڑی چیز ہے جنہاں نال دل صاف کیتا جاندہ ہے، دل دی میل کچیل تے زنگ نو اتارے جاندہ ہے، وہ کیڑا فارمولہ ہے، کیڑی پالش ہے؟ کونین دے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، زیادہ موت نو یاد کرنا
کہ میں مر جانا ہے، میں دنیا چھوڑ جانا ہے، اے جہان فانی ہے، اے دنیا عارضی ہے، اس طرح اپنی موت نو کسرت نال یاد کرنا، و تلاوت القرآن اور کسرت نال اللہ دے قرآن نو پڑھ دے رہنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جہدے نال دل دا زنگار اتر جاندا ہے، دل دی میل اتر جاندی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے، فرمایا میں آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جناب عمر بن خطاب فرماتے نبی پاک نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، آقا فرماندے ہو لوگو اے کتاب پاک جڑی تواڈے گھر اندر موجود، اے کتاب قرآن پاک جو مسجد دی الماری اندر موجود، اے قرآن پاک جو تواڈی عدالت اندر موجود، اے قرآن پاک اللہ اللہ جو جگہ جگہ تے موجود ہے، فرمایا اس کتاب نو معمولی نہ سمجھیا کرو، اس کتاب نو عام کتاباں جیسی کتاب نہ سمجھو۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب دی برکت نال اللہ پاک نے کئی قوموں بلندیاں عطا فرمائیاں، اس کتاب دی برکت نال اللہ پاک نے کئی قوموں عزتاں تے شاناں عطا فرمائیاں۔ اللہ 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 میرے معبود دسنا چاہندے نے او لوگو جڑے کل تک عرب دے صحراواں اندر بکریاں چران والے، کل تک عرب دے صحراواں اندر اونٹ چران والے، گاواں چران والے، ڈنگر چران والے، چھوٹی چھوٹی بات تو لڑ جان والے، ڈنگراں نو پانی پلان تو لڑن والے، کوڑا اگے دوڑان تو لڑن والے، چھوٹی چھوٹی بات تو لڑائیاں کرن والے، جدو قرآن دے نیڑے آئے، قرآن دے قریب آئے، اللہ پاک نے ایسا شعور عطا فرمایا، اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی۔ اللہ 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 جڑے اونٹ چران والے سن دنیا دا نظام چلان والے بن گئے، ڈنگر چران والے ڈنگر چران والے دنیا دا نظام چلان والے بن گئے، دنیا دی معیشت چلان والے بن گئے۔ اللہ پاک نے عزتاں تے شاناں عطا فرمائیاں، قرآن دی برکت نال اللہ پاک نے عظمتاں عطا فرمائیاں، قرآن دی برکت نال اللہ پاک نے اونچیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نہ ہاتھ چ ریشمی رومال چھوٹا جیا تے نک صاف پہ کر تے رومال نو پھڑ کے نہ تے رون لگ پے، کسے پوچھیا ابو ہریرہ رو نہیں لگ پے؟ کہندے یار زمانہ یاد آ گیا، بھوک لگی ہوندی سی، گھر روٹی نہیں سی ہوندی، میں مسجد دے رستے اندر الٹا لیٹ جاندا، صحابہ نو قرآن دی آیت دی تفسیر پوچھدا، اشارہ کردا کہ مینوں بھوک لگی ہے کوئی شے کھلا دیو، اینا تنگ دست میں آج اللہ پاک نے مینوں اتنی شاناں عطا فرمائیاں، میرے ہاتھ وچ ریشمی رومال، آج اللہ نے منو عزتاں عطا کیتیاں، کادی برکت نال شاناں ملیاں، اسلام دی برکت نال تے قرآن دی برکت نال شان ملے آئے۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن چکے نے، انہاں دی خلافت دا زمانہ ہے، عمر فاروق امیر المومنین بن چکے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ایرانیاں دا وفد آنا سی، اللہ اکبر کبیرہ، کو بڑے بڑے چودھری سرداراں نے آنا سی، کو فوجی کمانڈراں نے آنا سی، جڑا فوج دا کمانڈر سی نا جناب عمر فاروق نو کہن لگا حضرت جی میں تنوں گزارش کرنا، بڑے بڑے لوگ آن والے، نامی گرامی لوگ آن والے، بڑے بڑے اپروچ والے بندے آنے نے، تے میرا مشورہ ہے کہ ایک ریشمی سونا جا ہلا سوا لو، ایک بہترین جا سوٹ سوا لو، او سوٹ سے بہتر کر لینا تے وفد نال ملاقات کرنا، میں فوج دا کمانڈر ہاں، میں تنوں گزارش کرنا۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا اللہ 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 میری فوج دیا کمانڈر ہاں، اگر تیری جگہ تے کوئی ہور ہوندا ہو سکدا میں اس گل دی نوں سزا دے دیندا۔ او کملیا کیہو جیاں گلاں کرنا ہے، سانوں عزت کوئی سوٹاں نال ملی ہے، سانوں عزت کوئی کپڑیاں نال ملی ہے، ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں قرآن نال بنائیاں نے،
ساڑیاں عزت اللہ پاک نے اسلام دی وجہ تو بنائیاں نے، ساڑی عزت اسلام دی وجہ تو ہے، ساڑی عزت قرآن دی وجہ تو ہے۔ او ہوری لوگ نے جنہ دی عزت سوٹا نال بن دیاں نے، او ہوری لوگ نے جنہ دی عزت اصلے نال بن دیاں نے، او ہوری لوگ نے جنہ دی عزت بیٹھکا نال بن دیاں۔ اسی تے او لوگ ہاں ساڑی عزت اللہ پاک نے قرآن نال بنائی، ساڑی عزت اللہ پاک نے اسلام نال بنائی۔ اللہ 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 مسلمانو قرآن دے نیڑ آؤ، مسلمانو قرآن دے نیڑ آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ اللہ اللہ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ یہ قرآن دلوں پیار پاویں، یہ قرآن دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہار۔ جتھے قرآن پڑھیا جائے اتے اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے، جتھے قرآن پڑھیا جائے اتے روزی اندر اللہ برکتاں کر دیندا ہے، جتھے قرآن پڑھیا جائے اتے رحمتاں برسدیاں نے، اللہ دی برکت نازل ہوندی ہے۔ قرآن جتھے پڑھیا جائے اتے اللہ پاک دا فضل تے کرم ہو جاندا ہے۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو، بیٹیاں نو قرآن پڑھایا کرو، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کدے آپ بھی قرآن کھولو، جتنی اللہ ہمت عطا فرمائے، ایک رکوع پڑھ لو، دو رکوع پڑھ لو، چار رکوع پڑھ لو، سپارہ پڑھ لو۔ اللہ 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 رمضان آ رہا ہے، رمضان اندر تے کم از کم ایک دو قرآن مکمل کر دیا، کوشاں کریا کرو۔ مسلمانوں اج یورپ دے چوڑے بار بار کدے نبی پاک دا مذاق اڑان دے، کدے قرآن دا مذاق اڑان دے۔ اصل بات اے وے کہ ساڈے حکمراناں نو چیک کیتا جا رہا ہے، اے ڈالراں دے پجاری نے کہ محمد دے حواری نے، اے ڈالر دے پجاری نے کہ قرآن دے متوالے نے۔ انہاں نو ٹارچر کر کے ویکھو، چبکا لا کے ویکھو، قرآن دی بے ادبی کر کے دیکھو، انہاں دی غیرت جوش وچ آندی ہے کہ نہیں آندی؟ اے مسلمان حکمراناں دا امتحان ہو رہے، مسلمان حکمراناں دی آزمائش ہو رہی ہے کہ انہاں دی غیرت اندر کوئی کرنٹ پیدا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ آج پوری امت تڑپ رہی ہے، پورے پاکستان دا ہر مسلمان تڑپ رہے کہ سویڈن دے کافراں نے اللہ پاک دے قرآن نو اگاں لائیاں، اللہ دے قرآن دے ورکے پھاڑ کے زمین تے سٹے، پھر آگ لا کے جلا دیتا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، سرپرستیاں کیتیاں تے سرکاری کیتیاں گئیاں۔ آؤ لوگو اپنی خیرت نو جگائیے، آؤ لوگو اپنے ضمیر نو جگائیے۔ انہاں کافراں نو دسیے نا امت مسلمان زندہ ہے، انہاں کافراں نو بابر کراؤ آمنہ دلال دے پروانے زندہ نے، قرآن دے متوالے زندہ، قرآن دے چاہنے والے زندہ، قرآن دے پڑھنے والے زندہ، قرآن دے ماننے والے زندہ۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ کرن ذرا، مالک کائنات نے قرآن نشانہ عطا فرمائیا، قرآن اللہ نے عظمت عطا فرمائیا۔ اے قرآن ایسی کتاب ہے جنی بار پڑھو، جتنی بار پڑھو دل اکدا ہی نہیں۔ پاکستان دے کئی دیہات ایسے نے جتھے میں کئی بار تقریر کر چکے ہیں، جدوں جانا قاری صاحب سورۃ یوسف ہی سنا دے، او یار میں پچھلے سال سنا کے انہیں کہا جی وہ پچھلے سال دی گل پچھلے سال نہ رہ گئی، دل کردہ پھر سنیے۔ اللہ نے قرآن نازل ہی ایسا کیتا ہے، انہوں بار بار سن کے دل اکدا ہی نہیں،
دل اکتاندہ ہی نہیں۔ اللہ اللہ ہر وار وکھرا ہی مزہ ہے، ہر وار لطف ہی اللہ نے وکھرا بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں قرآن پڑھیا کرو، اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کردا ہے۔ قرآن پڑھیا کرو، قبر چ بھی عزت ملے گی۔ قرآن پڑھیا کرو، قیامت والے دن بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا قرآن دی برکت نال اللہ نے کئی قوموں نوں عزتاں تے شاناں عطا فرمائیاں۔ جدوں بندہ قبر اندر دفن کیتا جاندا ہے، اللہ اللہ حضرات گرامی دو صورتیں ایسیاں نے، ایک دا نام سورت ملک ہے، ایک دا نام سورت سجدہ ہے۔ یہ دوویں صورتاں کے جویں مرغی بچیاں نوں پراں تھلے چھپا لیندی ہے، یہ دوویں صورتاں بندے نوں چھپا لین گیاں، کوئی عذاب بندے دے نیڑے نہیں آن دین گیاں۔ دو صورتاں کیڑیاں کیڑیاں؟ سورت سجدہ، سورت ملک 29ویں پارے دی پہلی سورت، 21ویں پارے دی تیسری چوتھی سورت سجدہ۔ فرمایا جی میں مرغی اپنے بچیاں نوں پراں تھلے چھپا لیندی ہے، اے لکان دے حملے تو ہر قسم دے عذابات تو صورتاں بچا لین گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قیامت والے دن بھی قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ نبی پاک دی حدیث توجہ نال سن لو، میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو قرآن پڑھیا کرو، میری امت دے مردو قرآن پڑھیا کرو، میری امت دی عورتوں قرآن پڑھیا کرو، امیروں قرآن پڑھیا کرو، غریبوں قرآن پڑھیا کرو، شہریوں قرآن پڑھیا کرو، دیہاتیوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ ایک قرآن قیامت والے دن پڑھنے والے دا سفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن قیامت والے دن پڑھنے والے دا سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ دی بارگاہ اندر وکیل بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن اللہ دی بارگاہ اندر وکیل بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ دے سامنے آ کے بندے دی سفارش کرے گا، اے عرشاں والے یا ربا میں تیری کتاب ہاں، ہاں میرے قرآن تو میری کتاب۔ اللہ جی تینوں اپنی کتاب نال پیار ہے، جی جی قرآن میں اپنی کتاب نال پیار، ہاں ہاں میں اپنی کتاب نال پیار، میں اپنے کلام نال پیار۔ اے میرے اللہ جے تینوں میرے نال پیار ہے، میں قرآن برکت نال اور محبت دی برکت نال واسطہ دینا۔ اللہ اس بندے نو معاف کر دے، اللہ اس بندے تے رحم کر دے، اس بندے دے درجے بلند کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ او دنیا کائنات دے لوگو اج دا کافر بھی قرآن مٹانا چاہتا ہے، اج دا کافر بھی قرآن مٹانا چاہتا ہے۔ کل دیا کافراں بھی بڑا زور لایا۔ ایک انگریز کافر آیا سی بادشاہ چودھری بادشاہ، انہیں اعلان کیتا جن نے مسیحاں جو قرآن پہ سارے کٹھے کر لو، دریا چ چھوڑ دیو، سمندراں چ چھوڑ دیو۔ چھوڑ دیتے گئے۔ او دا وزیر ایک دن ایک مسجد اگوں گزریا، چھوٹا جا بچہ تے او بھی اکھاں تو نبینا، چھوٹا جا بچہ اکھاں تو نبینا مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھی جائے۔ پتہ نہیں کیڑا سپارہ پہ پڑھدا سی، وزیر کھڑا کے سندا رہیا، جا کے انگریز نو کہنے لگا کیڑے چکراں چ پے بے وقوفا، انج قرآن نہیں مٹنا، الماریاں چوں کڈ لیں گا تے سینے چ تیرا پیو کڈے گا، سینے چ کیویں کڈے گا؟ انہیں کہا ہویا کیے؟ انہیں کہا ایڈا کہ بچہ اکھاں تو نبینا قرآن انج پڑھنے جویں کھول کے اتوں ویکھ کے پڑھنے۔ تیرے واسطہ روک نہیں قرآن مٹانا، قرآن نہیں مٹ سکدا۔ 1450 سال بیت گئے، قرآن دے غیری آندے رہے، زور آزماندے رہے، آپ مٹ گئے، قرآن نہیں مٹا سکے۔ آپ مٹ گئے قرآن نہیں مٹا سکے، آپ مٹ گئے قرآن نہیں مٹا سکے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا
فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ واللہ اللہ بڑے بڑے آئے، قرآن مٹھان والے آئے، قرآن ختم کرنے والے آئے، آپ ختم ہو گئے قرآن نہ ختم کر سکے۔ اللہ واللہ اللہ حضرات ایک ویلا سی نا، ان مکے دے کافراں نے مکے دے کافر اعتراض کیتا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کرنا سی نا، کسے طیف دے سردار تے نازل کر دیندا، کسے مکے دے سردار تے نازل کر دیندا، اے محمد یتیم ہی لبیا سی قرآن نازل کروا سے۔ اللہ میری توبہ ہے، مکے دے کافر اعتراض کیتا، مکے دے سردار اعتراض کیتا کہ جے اللہ نے قرآن نازل کرنا سی، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یا طائف دے کسے سردار دے کر نازل کر دیندا، یا مکے دے کسے کھاندے پیندے کر دے کر نازل کر دیندا۔ محمد نے نازل کیتا، کدے روٹی پک دی ہے، کدے اے دے کاری نازل کرنا سی۔ قرآن نے جواب دیتا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اے رب دیاں رحمتاں تقسیم کر دینے؟ رحمت میری ہے تے تقسیم اے نہ کرنی ہے، وانڈے نہ کرنی ہے۔ قرآن میری رحمت ہے، جنوں میرا جی چاہے میں عطا کر دیا۔ ساری ترتی تے میں محمد پیارا لگیا، میں محمد تے قرآن نازل کر دیتا۔ ساری کائنات اندر اللہ پاک نو آمنہ دلال پیارا لگیا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی دے سینے سے قرآن نازل فرمایا، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، اور جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جا میری یہ قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ حضرات گرامی ایک زمانہ آیا، مکے دیا کافران نے اعلان کر دیتا، خبردار جن نے محمد دا قرآن سنیا، ساڑھے تو برا کوئی نہیں، ساڑھے تو پہڑا کوئی نہیں، خبردار کوئی محمد دا قرآن نہ سنے۔ جیڑا قرآن سن دے وہ قرآن دا ہی بن کے رہ جاندہ ہے۔ اینا پابندیاں لا دیتیاں تو ہویا پتا کی، ایک رات نا بیت اللہ تو تھوڑا جگے اخنس بن شریک گیا، اگو ابو سفیان چودھری ادھو مسلمان نہیں سی ہوئے، مولا چودھری صاحب کدھروں؟ ادھر گیا سے کم کتے کام گیا سے صحیح دسنا کدھروں؟ سردار جی دسو کتھوں آئے ہو؟ انہیں کہا دساں گا تاں جگے گل نہ کریں، کہندہ نہیں کردہ لات دی قسمیں منات دی قسمیں نہیں کر۔ محمد دا قرآن سن کے آیا، تو کدھروں؟ انہیں کہا اتھو ہی موی ہے۔ حالے گلہ پہ کر دینے ابو جہل آ گیا، سردار صاحب کدھروں تشریف لے آ رہے ہو؟ کام گیا سا، انہیں کہا دی رات کیڑا کام ہے؟ انہیں کہا یار اگے گل نہ کرنا، نیند نہیں سی آ رہی، انگڑائیاں لے رہا سا، کروٹاں بدل رہا سا، سوچیا چلو محمد دا قرآن سننے ہیں۔ کہندے آپاں گریباں تے روح پانے ہیں بھی خبردار محمد دا قرآن نہ سنو تے آپ سننے ہیں، تے جے گریباں پتہ لگ گئے انہیں ساڑھی بغاوت کر دینی ہے، انہیں ساڑھے آنکھیں نہیں لگنا، لہذا آج تو بات نہ آنا۔ انہیں کہا جی بالکل نہیں آندے۔ دن تین نہیں گزرے، تینہ دی پھر ملاقات ہو گئی، تینہ دی پھر ملاقات ہو گئی۔ اللہ واللہ اللہ رات نو لک لک کے میرے پاک نبی دا قرآن سن دینے، راتاں نو چھپ چھپ کے میرے کملی والے دا قرآن پہ سن دینے۔ اللہ واللہ اللہ رات نو سکون آندے اللہ دا قرآن سن کے۔ ایک دن نام عمر بن طفیل بن عمر نامی ایک دوس قبیلے دا سردار سی، انہیں مکے آنا سی تے مکے دیا سرداروں خبرہ مل گئیاں، طفیل بن عمر آ رہے آئے،
لہذا کوئی طریقہ استعمال کو اینو کو مکے نائی حالات بڑے خراب نے ایتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرآن سنانا شروع کیتا ہے جیڑا محمد دا قرآن سن لیندہ ہے او محمد دا ہو کے رہ جانا ہے لہذا مکے نانا جدو حالات ٹھیک ہونگے پھر آ جانا اللہ 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 اینو پتا چلے آنا مکے والن پتا چلے آ سردار طفیل آ رہے ہیں این ایک بندہ پیجیا جے ضرور سو مکے آنے ہی آنے اور روح للہ اینی ساری روح کلی اور روح للہ بمبے بنا کے کنہ چپا لے تاکہ کسے تیری محمد دی آواز نہ سن جائے محمد دی آواز نہ سن جائے سردار دے کنہ روح پا دیتی لے بھی ہون تینو کوئی گال نہیں سن دی ہون تو اوتھے جانا ہے جتے تینو کام میں تے کام کر کے فوری واپس محمد دے متھے نہ لگی کنہ چ روح پائی تریا پھرے بیت اللہ دے سینج نظر پئی آمنہ دلال قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے جینر گلان کر لا پیا طفیل لوکی تیرے ڈیرے تے آن دے فیصلے کران واسطے تے اے دا مطلب ہویا بھی محمد تیرنا ڈاڑا ہے او دا اثر تیرے تے ہو جائے گا تو ایڈا ہی رہا ہے چھڑو پرا کڑو روح پرا ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی روح سٹی تے میرے نبی دے نیڑے ہور نیڑے ہور نیڑے نبی پاک دا قرآن سننا شروع کر دیتا میرے پاک نبی دا قرآن سننا شروع کر دیتا ہو پتوں کی والو ارد گرتوان والے ہو قرآن دے پروانے ہو انہیں قرآن سننا شروع کر دیتا ہے قرآن سنی جا رہے ہیں قرآن سنی جا رہے ہیں اللہ 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 سن دیاں دل دی میل اتر گئی سن دیاں دل دا زنگار اتر گیا دل نو پالشاں ہو گئیاں اللہ 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 آکے میرے نبی دے کول بیٹھ جاندہ ہے کہندہ سونے طفیل بن عمر میرا نائے دویس قبیلے دا سردار اللہ 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 آپ نے فرمایا میں دوست قبیلے واسطے دعا کر چکیا اللہ دوست قبیلے نے دولت ایمان عطا فرما سونیا پھر تیری دعا اثر کر گئی ہے میں نے تے مکے آلیاں بتھیرا روکے سی مکے نہ وڑی تے جے آنا ہی آنا ہے تے کنہ چروں پا کے آئیں سونیا میرے کنہ چروں دے بمبے پا دیتے جدو میں تو اڈی شخصیت نو ویکھیا دل کیتا قریب جاواں جدو قریب آیا تے قرآن سنیا ہے اللہ 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 دل دیاں محلہ اتر گئیاں دل دا زنگار اتر گیا سونیا دل نور ہو گیا ہے دل پالش ہو گیا ہے تاں میں بار بار کہہ رہے ہیں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک دا سچا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا اساں قرآن نو آپ ہی نازل کیتا ہے حفاظتاں بھی آپ کرانگے پہلیاں کتاباں دی حفاظتاں کسے کتاب دی حفاظت پتھر تے کیتی گئی کسے کتاب دی حفاظت چمڑے تے کیتی گئی کسے کتاب دی حفاظت کپڑے تے کیتی گئی لیکن قرآن و سچی کتاب ہے جی دیاں حفاظتاں اللہ پاک نے لوگاں دے دلان دے ذریعے کیتیاں نے باقی کتاباں کپڑے تے محفوظ ہوئیاں پتھر دیاں سیلاں تے محفوظ ہوئیاں چمڑے تے محفوظ ہوئیاں لیکن قرآن پاک نو اللہ نے لوگاں دے دلان تے محفوظ کیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے سپیلنگ یاد نہیں ہوندے انگلش دیاں سمریاں یاد نہیں ہوندیاں سٹوریاں یاد نہیں ہوندیاں لیکن جدو قرآن پڑھنا شروع کر دینے اللہ سینہ کھول دیندے قرآن یاد ہو جاندے جدو میں پڑھدا سنا حفظ ساڑھے نال ایک ساتھی سی زمان او دا نا سی زمان انہوں کئی واری سویرے بندیاں طالب علمہ جگان جانا تے ستا پہ قرآن پڑھی جانا ہوندا
کدے کوئی سپارہ کدے کوئی سپارہ، ستا پہ خواب قرآن پڑھی جا رہی۔ ایک قرآن دی تاثیر ہے، قرآن دی محبت ہے، قرآن دی الفت ہے، قرآن دی چاہت ہے۔ اور دنیا کائنات دے یورپ دے کافروں جتنا مرضی زور لگا لو، قرآن نہیں مٹایا جا سکتا، قرآن نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ سپرنگ نو دباؤ نا، سپرنگ نو دباؤ، چھڑو گے تو کی کرے گا؟ بولو، جنہ دباؤ گے او نہیں اوپر نو جائے گا۔ ایک قرآن جتنا دباؤ گے اتنا اعلیٰ بن جائے گا، اتنا اوپر جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی کافران نے جدو بھی قرآن مٹان دی کوشش کی تھی ہے، اللہ اللہ، کافر سویڈن دا ہوئے، کافر فرانس دا ہوئے، کافر ناروے دا ہوئے، کافر کسے بھی دنیا دے کونے دا ہوئے، جدو بھی زور لاندہ ہے، کئی کافران وچ لوگ تحقیق نو پہ جاندے نے، ریسرچ نو پہ جاندے، جدو ریسرچ کر دے نے پھر مسلمان ہو جاندے نے۔ انشاءاللہ اسی مایوس نہیں ہیں۔ تکلیف ضرور ہوئی ہے کہ ساڑھے قرآن نو جلایا گیا، تکلیف ضرور ہے کہ ہماری کتاب کو جلایا گیا، تکلیف ضرور ہے ہم مسلمان ہیں ہماری کتاب کو جلایا گیا، لیکن اسی مایوس نہیں۔ انشاءاللہ اے دے اندر بھی خیر ہوئے گی، انشاءاللہ کئیاں کافروں اللہ کلمہ نصیب کرے گا، انشاءاللہ کئیاں کافروں اللہ کلمہ نصیب کرے گا، کئیاں کافروں اللہ کلمہ نصیب کرے گا، کئیاں کافروں اللہ تحقیق دی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، آخری گل سن لو تیار نال۔ جدو حبشے مسلمان گئے نا، ہجرت کر کے گئے، اللہ اللہ، مکے والے بندے ٹورے، جاؤ جاؤ حبشے چلے جاؤ، تے حبشے دے بادشاہ نو کہو ساڈے ملک دے کچھ مفرور بندے آئے، نس کے آئے نے، ساڈے بندے واپس کیتے جان۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، جس ویلے مکے دے آئے چودھری آئے نا، اے ساڈے دیس دے نسے بندے آئے نے۔ نجاشی ہے تے عیسائی سی پر سیانا سی۔ اچھا یہ توڑے ملک دے دوڑے جی، نہ تیرا دین ماندے نے نہ ساڈا دین ماندے، نہ وکھرا ہی دین کڈیا ہے، نہ اسلام ہے۔ اچھا اور جاؤ ہے، اور جڑے پردیسی آئے نا مکیوں، بلا کے لے آؤ ذرا میرے دربار چ۔ انہوں پیغام ملیا، مسلمانوں پیغام ملیا کہ نجاشی دربار اندر بلا رہے ہیں۔ انہاں آپس اندر مشورہ کر لیا کہ سارے گلاں نہیں کرنیاں، ایک جنا گل کرے گا۔ کون کرے گا؟ جعفر تیار کرے گا، حضرت علی دا بھائی گل کرے گا۔ لو جی تسی متکلم بننا ہے، جو سوال جواب ہون گے تساں جواب دینا، ٹھیک ہے جی، اسی چپ رہاں گے۔ لو جی آ گئے۔ نجاشی نے پوچھیا تہاڈا نبی تانوں کی کہندا ہے؟ جی ساڈا نبی سانوں شرک تو روکدا ہے، ساڈا نبی سانوں سور کھان تو روکدا ہے، ساڈا نبی سانوں سود کھان تو روکدا ہے، ساڈا نبی سانوں جوئے تو روکدا ہے، ساڈا نبی سانوں شراب تو روکدا ہے، ساڈا نبی سانوں بد اخلاقی تو روکدا ہے، اخلاق دی تعلیم دیندا ہے۔ اچھا نجاشی بڑا متاثر ہویا، یار گلاں تے ساری چنگیاں نے۔ اچھا اے دسو تواڈے نبی تے کوئی کلام بھی نازل ہویا ہے؟ انہیں کیا جی بالکل نازل ہویا ہے، او دا نا قرآن ہے۔ ساڈے نبی تے کتاب نازل ہوئی، او دا نا قرآن ہے، کوئی سنا سکتے؟ انہیں کیا جی بالکل سنا سکنے ہیں۔ کون سنائے گا؟ جناب جعفر کہندے میں سناواں گا۔ اللہ اللہ اللہ، دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھیا، اوتھوں قرآن پڑھیا، جتھے عیسائی تے اثر ہوئے اوتھوں قرآن پڑھیا۔ مبلغ سیانا ہونا چاہیدہ ہے، دین دا دائی سیانا ہونا چاہیدہ ہے، اللہ 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 سر پاڑنے والا نہیں ہونا چاہیدہ۔ مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، حکمت عملی تو با حکمت عملی تو کام لینا چاہیدہ ہے۔ پر جناب جعفر تیار حضرت علی دے بھائی حکمت عملی تو کم لے آئے، انہاں ویکھیا عیسائی ہے، انہوں اوتھوں قرآن سناواں جتھے بی بی مریم دا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ ہے، اوتھوں سنانے ہیں۔ ہاں بھی سنا قرآن۔ نجاشی دا دربار ہے، مسلمان کھڑے نے، جناب جعفر تیار نے قرآن پڑھنا شروع کیتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔
نجاشی نے سر نیواں کر لیا، اما مریم دا ذکر آیا، کہو سبحان اللہ۔ ادب نال سر جھکا لیا، بی بی مریم دا ذکر آیا ہے، بڑے ادب نال سن لگ پیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میری کتاب قرآن پاک وچوں میری بندی مریم دا تذکرہ کرو، جدو اپنے گھر دے شرقی کونے اندر وکھریاں علیحدہ ہو گئیاں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اتھے جا کے ایک پردہ کر لیا ہے، پردے جو ہو گئیاں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ سیدہ مریم پردے اندر چلیاں گئیاں، پردہ تان لے آئے، باتھ روم بنا لیا پردے دا، تے پردے دے اندر نہان لگیاں لے، اوتھے اللہ پاک دا فرشتہ انسانی روپ اندر آ گیا، تے بی بی مریم کی کہندیاں نے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وے آن والے تو جنہ بھی نیک ہوئے گا، تو جڈا بھی متقی ہوئے گا، میں پارسا ماں، میں نیکاں دی جائیاں، میں ایسی ویسی نہیں ہاں، میں اللہ دی پناہ چونی ہے، تیرے کو اللہ دی پناہ چونی ہے۔ آن والا فرشتہ انسانی شکل چایا سینا، اے فرشتہ بول کے کہندا ہے، فرشتہ بول کے کہندا ہے، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ قرآن دل لا کے سننا ذرا، قرآن دلہ دے سنگھار اتارن والا کلام قرآن۔ فرشتہ کہندہ بی بی گھبرا نہیں، انسانی شکل اندر آیا، انسانی روپ اندر آیا، پر میں انسان نہیں ہاں، ساڑھے اندر انسانہ والیاں خواہشات نہیں نے، ساڑھے اندر انسانہ والیاں فطرتاں نہیں نے، میں تے اللہ دا فرشتہ ہاں، تے بشارت لے کے آیا، اللہ پاک تینوں بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ تینوں۔ بی بی مریم نے سنے، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ وے اللہ دے بندیا میں نے کنج دیاں گلنا سنا رہے ہیں، کیویں بچہ ہوئے گا، کوئی بشر میرے قریب تک نہیں آیا، میں ایسی ویسی بھی نہیں ہاں، میں پاک دامن عورت ہاں، میں پاک دامن مزاج عورت ہاں، میں نیکاں دی جائی ہاں، میں لوفر خاندان دی نہیں ہاں، بچہ کیویں ہوئے گا، میری شادی نہیں ہوئی، میرا خامد کوئی نہیں۔ اللہ فرشتہ کہندا ہے، قال کذالک قال ربکی، بی بی میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، تیرے رب دا فرمان، میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، تیرے رب نے ہمیں فرمایا ہے، ہوا علی حین، اللہ کہندا ہے میرے واسطے بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ اسی لوگاں دے واسطے نشانی بنائیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ساڑھے والو اللہ دی رحمت دا پیغام ہوئے گا، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ بی بی مریم دی اے فیصلہ ہو چکیا ہے، اللہ نے تو بیٹا دینا ہی دینا ہے، بغیر خامت تو دینا ہے، اپنی قدرتی برہان بنانا ہے، اپنی قدرتی دلیل بنانا ہے۔ اللہ ویلا گزردہ گیا، وقت گزردہ گیا، حمل دے اثار نمودار ہوئے، بی بی مریم دا جسم بڑھنا شروع ہو گیا ہے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ جناب جعفر پڑھ رہے نے، نجاشی نے نیویاں پائیاں نے، اکھیاں ڈل پئیاں، اکھیاں چو ترپ ترپ آنسو جاری نے۔ بی بی مریم جدو بچے دے آن دے اثار واضح ہوئے نا، شرم دے مارے گھر دے کونے اندر ڈیرا لا لے آئے، کونے اندر اوتھے ایک سکا جا کھجور دا تنا سی، انہوں ٹیک لا کے بہ گئیاں تے رون لگ گئیاں، تے رو کے کی کہندیاں نے، اللہ جی
کاش کیا ویلا نہ آندا اللہ جی میرا جسم بڑھ گیا ہے میں باہر جاواں گی لوگ پوچھن گے میں کی جواب دیاں گی اللہ جی یہ کی بن گیا ہے کاش اے ویلا آن تو پہلا میں مر جاندی کاش اے ویلا آن تو پہلا میں مر جاندی نجاشی روئی جا رہا ہے نجاشی روئی جا رہا ہے قرآن سن سن کے روئی جا رہا ہے اللہ 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 حضرات بڑا سرویا نجاشی بادشاہ تھے اللہ اکبر کبیرہ حضرات اللہ پاک دا قرآن آ گیا مالک دا پیغام آ گیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتک سریا وحزی الیک بجزع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا تھلو آواز آئی گھبرانا جے میں بغیر خامت تو بیٹا دے سکنا تیری عزت بھی بچا سکنا جے میں تیرا رب بغیر خامت تو بیٹا عطا کر سکنا میں تیری عزت یا حفاظتہ بھی کر سکنا پیر مار چشمہ چلاواں گا پانی پی چشمہ چلاواں گا پانی پی کھجور دا تنا ہلا اللہ جی رو کیویں ہلاوا لگی شے کوئی نہیں فرمایا ہوئی تے میں تم دسنا ہے نا ہلانا تیرا کام ہے پکیاں تے سجریاں تے مٹھیاں کھجوراں گرانا میرا کام ہے جدو سکے تنے تو تازیاں مٹھیاں کھجوراں آن گیاں پھر یقین بڑھا نہیں جیڑا رب سکے تنے نو کھجوراں لا سکتا ہے بغیر خامتوں بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے جیڑا رب سکے تنے نو کھجوراں لا سکتا ہے وہ بغیر خامتوں بیٹا بھی لاؤ جناب پانی دا چشمہ جاری ہو گیا تنے نو کھجوراں لگیاں بی بی مریم پانی پی رہیاں نے کھجوراں کھا رہیاں نے اللہ دا ذکر پیاں کر دیاں نے اللہ نے فرمایا جدوں کوئی آ کے پوچھے نا انہوں میں تن بیٹا دین لگا کوئی پوچھے تو کہ میں تے چپ دا روزہ رکھے میں چپ دا مینوں نہ بلاؤ اللہ جی اس گل تے کنے یقین کرنا ہے چل پھر مریم جے تو ایڈی گھبرا گئی ہے نا اے بچے والی اشارہ کر دیں بھی اینوں پوچھ لو یا اللہ بچہ کی دسے گا فرمایا ہی تے تم دسنا ہے تو بچے والی اشارہ کری پھر ساڈا بلانا ویکھی سی کیویں بلانے چند دنوں دا بچہ اپنا تعارف کرائے گا لو جناب قوم آ گئی لوگاں نے سوال کیتے یا اخت ہارون نی ہارون دیے پینے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا تیرا باپ چنگا تیری ماں چنگی نی ہارون دیے پینے نیکا دیے جائیے آکی لوڑا مارے ہی بچہ کتھوں لے آئیے اللہ واللہ اللہ کہہ دیئے میں تے چپتا روزہ رکھے آئے فاشارت الی بچے والی اشارہ کر دیا نے اینو پوچھ لو میرا سر نہ کھاؤ اینو پوچھ لو میرا دماغ نہ کھاؤ اینو پوچھ لو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا نی مریم کنجدیاں گلاں کر لیے ایک کی جواب دے گا اسی کی سوال کریے ایک کی جواب دے گا کوئی چج دی گل کر ایک کل دا بچہ پرسوں دا بچہ کی جواب دے گا حالے گلاں باتاں ہو رہی ہیں تو آواز آئی اے میرے پیارے عیسیٰ بول اے میرے عیسیٰ بن مریم بول ایسا بول تیرا بولنا تیری امی دی شان بن جائے میری قدرت دی برہان بن جائے میرے آمنہ دلال آخری نبی دا قرآن بن جائے بچہ بولیا قال انی عبد اللہ قال انی
عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگو میری امی نو نہ کھپاؤ، میری امی دا سر نہ کھاؤ، آؤ میں دسو میں اللہ دا بندہ وا تے ہون والا نبی ہاں، میں اللہ دا بندہ وا تے ہون والا نبی ہاں۔ اللہ پاک نے مینوں صاحب کتاب بنائے، اللہ پاک نے میرے سینے تے کتاب نازل کرنی ہے، مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اللہ واللہ اللہ جناب حضرت جناب جعفر تیار پڑھ رہے ہیں، نجاشی زارو کتار روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ اللہ واللہ اللہ اور مکے والےو چلے جاؤ، خبردار جنہوں نے کچھ کیا تھے، ایڈا سونا کلام ہے نہ کھولے، ایڈی سونی کتاب ہے نہ کھولے۔ اللہ دی قسمیں جو نے بیان کیتا ہے قرآن پڑھ کے، ساڑیاں کتاب اندر بی بی مریم دا واقعہ انجی موجود ہے۔ حضرات ایک قرآن ہے جن نے دنیا دی کایا پلٹی، ایک قرآن ہے جن نے دنیا دی تقدیر بدلی، ایک قرآن ہے جن نے دنیا دے ذہن بدلے، ایک قرآن ہے جدے آن نال دنیا تے تبدیلی آئی۔ اللہ قرآن دا سچا پیار نصیب فرمائے، اللہ قرآن دی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بہت ساری باتیں آج میں بیان کر رہی سن مگر وقت ختم ہو گیا۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالی مرکز زمزم اندر آنا اللہ قبول فرمائے، بخشش و نجات دا ذریعہ بنائے، اور مولا کریم صبر و اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، اللہ بچے کو حافظ قرآن قاری قرآن مفسر قرآن بنا۔ کیا بات کیا بات، اللہ بھی توڑیاں من دیاں مرادہ پوریاں فرمائے۔ چودھری خالد سعید صاحب اور ساڑھے بھائی خالد صاحب بھائی جمیل صاحب تشریف لے آئے نے، موسٹ ویلکم مرحبا جی آئینو، اللہ پاک انہاں دیاں حیاتیں اچ برکت فرمائے۔ بھائی آجی خالد صاحب نے اللہ تعالیٰ اور زیادہ صحت مند فرمائے، برکتاں روزیاں اچ برکتاں عطا فرمائے۔ یہ کسی نے لکھا ہے میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ ان دونوں اللہ والد صاحب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اور آپ مرکز زمزم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تھوڑی دیر بعد کے انشاءاللہ دوسرا خطبہ پڑھتا ہوں، آپ اتنی دیر میں اللہ کے گھر کی خدمت کر لیں۔